قرآن کریم کی روشنی میں قربانی اور فلسفہ قربانی بطور خاص، یعنی آج کل بہت ہی زیادہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیوں آپ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اتنے لاکھوں ہزاروں جانور، وہ فلسفہ کیا مطلوب اور مقصود ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی بہت زیادہ عید مبارک، خیر مبارک۔ اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو بھی آپس میں یہی ربط و تعلق نصیب ہو جائے۔ بے شک، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، کیا بات، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ یہ آپ مجھے کل کیوں آپ میسج کر دیتے، میں آج صبح صبح یہ کر لیتا کام۔ 3 دن عید ہوتی ہے، 3 دن عید ہوتی ہے، یہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، ہر روز بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ آپ نے جس جانب متوجہ کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بے شمار مقامات پہ اس فلسفے کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ شریعت کو عقل کے تابع کیا جائے، بلکہ اس لیے قائم کیا ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے۔ یہ بنیادی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کہ عقل تو نہیں مانتی کہ بیٹے کے گلے پہ باپ چھری چلا دے، کیا بات ہے، اور ایک خواب کی بنیاد پہ چلا دے، لیکن حکم خدا ہے۔ اب عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے کہا یہ کام کرنا ہے، قال اسلمت لرب العالمین، تو رب ذوالجلال کے اس بندے نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ حضور وہ کیا کہا علامہ اقبال نے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، بے شک ایسے عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہی ہے۔ اور عقل تو ہمیشہ انسان کو سود و ضیاع کے چکروں میں پھنسا کے رکھتی ہے، یہ عشق ہی ہے۔ دیکھیں نا، یؤمنون بالغیب، اس میں عقل کا دور دور تک دخل کوئی نہیں ہے، مطلب اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ عشق کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ وہ جو آتش نمرود والا شعر ہے اس میں بھی تو یہی ہے، بے شک ایسی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اچھا، آپ نے شروع اس طرح متوجہ کیا ہے تو میں ایک آیت پڑھ کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا یاد رکھنا کہ یہ ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ مطلوب نہیں ہے۔ کیا بات، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری کیفیت دل ہے، تقوی ہے۔ سبحان اللہ، لا ينظر الى صورکم، اللہ شکلیں دیکھتا ہی نہیں، کیا بات، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے 3 بار دل انور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، بڑی عید وڈی قربانی، میں کرنا چھڑ دے جانی۔ کیا بات ہے جناب، چھری اس لیے چلائی جاتی ہے جانور کے سینے پہ تاکہ انسان اپنی خواہش نفس کے جانور کو ذبح کرے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انائے مذموم کو بھی ذبح کرے۔ بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی، اصل مطلوب اور مقصود تو وہی ہے نا، اصل مقصود تو وہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں تو شدید گرمی کا موسم ہے، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ سائے میں دسترخوان لگایا، بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک بدو ہے، غلام، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے وہاں سے گزرا ہے۔ اچھا، تو آپ نے اسے دعوت دی کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ معذرت، میں شرعی عذر ہے میرا، میں روزے سے ہوں۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے کہ اتنی شدید گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا اس کے ایمان کو تھوڑا سا نا ٹیسٹ کیا جائے۔ ان کا یار ہمارا لمبا سفر ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے تو ہمیں قیمتاً ایک جانور جو ہے وہ بیچ دو تاکہ ہم آگے پھر جا کے تو وہ ہمیں کھانے میں کام آئے گا۔ اس نے کہا جی معذرت، یہ ریوڑ میرا نہیں ہے، مالک کا ہے۔
یہ میرے مالک کا ریوارڈ ہے تو میں اس کو بیچ نہیں سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہے وہ تقویٰ کی کیفیت جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے. وہ کہتے ہیں یار مالک تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کون سا یہاں پہ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے, یا وہ کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکرا اٹھا کے لے گیا تھا, یا کہہ دینا کہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا, 100 بہانے ہو سکتے ہیں. تو اس نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا, اس نے کہا کہ اے اجنبی مسافر, تو کہتا ہے کہ مالک یہاں نہیں ہے, تو میرے ایک سوال کا جواب دو, این اللہ, سبحان اللہ, مالک یہاں نہیں ہے لیکن اللہ کہاں ہے؟ کیا بات ہے, کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ وہ یہاں پہ نہیں ہے, مالکوں کا مالک یہاں, مالکوں کا مالک یہاں نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 2 لفظوں نے اتنا وجد دیا کہ آپ ساری زندگی جب بھی کوئی کیف کی کیفیت لانا مطلوب ہوتی نا, آپ یہ لفظ کہتے این اللہ, این اللہ, این اللہ. آپ نے اس کے مالک کا پتہ کرایا, اس سے ریوڑ بھی خریدا, اس کو بھی خریدا, اور خرید کے آزاد کر کے کہا ان ھذہ الکلمۃ اعتقت کا دنیا واصل اللہ یؤتیک یوم القیامہ. میں تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا میں آزادی دے دی ہے, میں سوال کرتا ہوں رب ذوالجلال سے وہ تمہیں آخرت میں بھی آزادی دے. سبحان اللہ. تو بنیادی طور پہ یہ وہ حصول تقویٰ کے لیے ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ تبدیلی پیدا آ جائے. دیکھیں نا, آپ ذبح کرتے ہوئے 2 لفظ بولتے ہیں, بسم اللہ, جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط یہاں بسم اللہ نہیں ہے, جی, یہاں اللہ اکبر نہیں ہے, بلکہ اب آج کے بعد ہر جگہ پہ میری زندگی کا ہر عمل بسم اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے تصور کے ساتھ, اور اللہ اکبر ہر جگہ پہ خواہش نفس انسینٹیو نہیں بنے گی, کیا کہنے ہیں, فیشن انسینٹیو نہیں بنے گا, نمود و نمائش, معاشرے کے اعتراض, نمود و نمائش, ریاکاری انسینٹیو نہیں بنیں گے, بلکہ اللہ اکبر میرے ہر عمل کی بنیاد یہ تصور بنے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ بنیادی